بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام مفتیان حضرات اور آپ کے اور ہمارے مہمان اور بھائی اور آپ کے ادارے کے سربراہ مفتی مصباح اللہ صادق صاحب اور دیگر دوست و احباب، یہ جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے یہاں آیا ہوں وہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، الحاد کے بارے میں. اور الحاد اور اس کا سبدباب. الحاد عربی لفظ ہے. لحد آپ کو پتہ ہے ایک جانب کو کہتے ہیں. الحد السہم، جب آپ تیر کو کمان سے نکالتے ہیں اپنے ہدف کی طرف اور وہ ہدف کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا جائے. اردو میں ہم اس کا ترجمہ کجروی، کجی سے کرتے ہیں. اس کا لازمی معنی یہ نہیں ہے کہ الحاد کا معنی وہ ہو جو ہمارے ہاں عرف میں مستعمل. عرف میں یہ دہریت کے معنی میں ہے. دہریت، دہر کا لفظ بھی اس طرح ہے، یعنی زمانے کی طرف نسبت کرنا. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. لیکن یہ دونوں الفاظ آج کل ایتھیزم کے ہم معنی ہیں، یعنی انکار خدا، انکار آخرت، انکار دین و شریعت، انکار اخلاقیات اور انکار روحانیت. جن چیزوں کا دین اور مذہب اور روحانیت اور اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہے ان چیزوں کا انکار کرنا. یہ انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں ہے. جتنا بھی آپ اس کا جائزہ لیتے رہیں گے آپ کو مزید یہ بات واضح ہوتی جائے گی آپ کے سامنے کہ جو لوگ خدا، شریعت، دین، آسمانی وحی، آخرت، نبوت اور رسالت اس کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے. سائنٹیفک دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ سائنٹیفک دلیل جس کو کہتے ہیں اس کا سر سے یہ موضوع ہی نہیں ہے. یہ موضوع نہیں. البتہ اس کے کچھ اسباب ہیں اور ان اسباب پر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان اسباب کا علاج تو ممکن ہے، اور اگرچہ ہے مشکل لیکن ہے ممکن، لیکن اس کا سبدباب ممکن نہیں ہے. یہ سبدباب لفظ پر مجھے تھوڑا سا آبزرویشن ہے، تحفظات. ہمارے اکثر لوگ جب اختلافات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے
کہتے ہیں اختلافات ختم ہونے چاہیے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس سے اختلافات لوگوں کے درمیان ختم ہو. یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن بات ہے. اختلافات ختم نہیں ہو سکتے، اصولی اختلافات بھی ختم نہیں ہو سکتے، فروعی اختلافات بھی ختم نہیں ہو سکتے. البتہ اختلافات کا حل بتایا جا سکتا ہے کہ جو ان اختلافات کو اپنی حدود میں رکھنا چاہیں اور اسے حدود سے باہر تجاوز نہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حدود سے تجاوز نہ کرے اور اس کے برے نتائج ہمیں نہ بھگتنے پڑے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ طریقے بتائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اختلاف ختم ہو جائے، یہ ایک ناممکن الحصول گویا کہ تمنا ہے یا آرزو ہے یا وش ہے، اور یہ غیر معقول بات بھی ہے، شرعی لحاظ سے بھی غیر معقول ہے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے آزادی اظہار کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے. وہ اپنی مرضی سے جو بھی راستہ منتخب کرنا چاہے منتخب کرنے دے ان کو. تو الحاد ہو، دہریت ہو، کفر ہو، شرک ہو، گناہ ہو، ظلم ہو، فساد ہو، یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی الا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائے اور وہ بالکل بات بالکل آخری ڈگری پر پہنچ جائے، وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا. البتہ ان کا علاج یہ بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کا علاج بتایا جا سکتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب قرآن نے نہ دیا ہو، پیغمبر نے نہ دیا ہو. کوئی سوال حل طلب نہیں ہے. ممکن ہے میں جواب نہ دے سکوں یا میرے جواب سے کوئی مطمئن نہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام نے جواب نہیں دیا. تو یہ دو آیتیں جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی، آپ سوچیں گے کہ ان دونوں باتوں کا کیا تعلق ہے اس موضوع کے ساتھ. تو تعلق یہی ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ سورہ الشعراء ہے اور سورہ الشعراء مکی صورت ہے. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا تو لوگوں کو مجبور کرنا چاہتا ہے؟ ایمان لائے بغیر تو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ نہ چھوڑیں ان کو ایمان دے کر ہی چھوڑو گے. اب مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبر کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اگر یہ مدنی صورت ہوتی تو پھر تو بات سمجھ میں دوسری طرح آ جاتی تھی کہ مدینہ منورہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت تھی، اقتدار تھا، ہر قسم کی قوت آپ کے پاس تھی. وہ جو وحی کی قوت تھی، وہ جو خدائی مدد کی قوت تھی، وہ تو پہلے سے تھی، لیکن مادی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت آ گئی تھی. وہ کسی کو باندھ بھی سکتا تھا ستون سے، پلر سے، اور باندھا بھی لوگوں کو. کسی کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتا تھا، جبرن لوگوں کے سر جھکا بھی سکتا تھے. لیکن
لیکن مکہ معظمہ کے اندر جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ماحول میں تھے جو جبر اور ظلم کا ماحول تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ہو رہا تھا، وہیں پہ انت تکرہ الناس کا کیا مفہوم ہے؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، مومن بنا کے چھوڑو گے؟ نہیں چھوڑے اس کے بغیر، جبر کرو گے؟ یہ بات ذہن میں رہے اور اگر یہ بات ہمارے ذہن میں تازہ ہو تو ہمیں بات کی سمجھ اور اس کی تہ تک پہنچنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو باتیں رکھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آیات کہا۔ آیات یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں۔ نشانی سے آدمی اگر چاہے تو رستہ معلوم کر سکتا ہے، نہ چاہے تو نشانی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو اگنور کر دے، نظر انداز کر دے، اس سے آنکھیں دوسری طرف پھیر لے، کہتے ہیں یار چھوڑو یہ نہیں جانتا ہے شاید۔ آپ راستے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر کسی جگہ کا، کسی علاقے کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ کو دوسرا ساتھی کہتا ہے یار یہ راستہ، آپ کہتے ہیں یار چھوڑو اسے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے، چلو چھوڑو مجھے پتہ ہے، آپ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ سائن اور نشانی آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، البتہ ایسی سائن اور ایسی نشانی ہو سکتی ہے جو آپ کو مجبور کر لے۔ اس کا ذکر قرآن نے اس آیت میں کیا، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ماننے کے بغیر ان کو کوئی چارہ نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ کائنات میں ایسی کوئی نشانی رکھی ہے کہ جو آدمی کو مجبور کر دے کہ وہ بات مان لے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی مرضی سے قبول کرنے کے بارے میں بات کی ہے اور لوگوں کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، اور نہ قرآن مجید میں ایسی کوئی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس کے مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم حکمت ہے کہ اس کے اندر آپ جتنا بھی غور کریں گے آپ کو یزیدک وجہہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا، جتنا آپ اس میں مزید غور کریں گے اس کا حسن اور بھی نکھرتا چلا جائے، نکھرتا چلا جائے۔ یہ بہت عظیم نشانی ہے، معمولی نشانی نہیں، بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہ نشانی اس بات کے لیے کافی ہے کہ کوئی ہدایت لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حکمت بھری کائنات اور اتنی حکمت بھری کتابیں جو نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جبر سے ذرہ برابر کام نہیں لیا۔ اور یہ دونوں آیات، چاہے کائنات کی آیات ہوں اور چاہے اللہ کی کتاب کی آیات ہوں، یہ دونوں آیات بالکل ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور یہ ببانگ دہل بتا رہی ہے، صدا لگا رہی ہے کہ یہ ایک رب، ایک ذات کی طرف سے یہ دونوں چیزیں، کائنات بھی اسی کی ہے اور یہ آیات یہ بھی اسی کی طرف سے نازل، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں، دونوں آیات ہیں، دونوں نشانیاں ہیں، اور دونوں نشانیوں میں یہ چیز قدر مشترک ہے کہ ان میں جبر نہیں، لہذا آپ سد باب نہیں کر سکتے، سد باب دروازہ بند نہیں کر سکتے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے اور کھلا رہنا چاہیے۔ ہم اور آپ جو کچھ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم ان آیات کو سمجھائیں گے، سمجھیں گے اور سمجھائیں گے، اور جہاں پہ سوال پیدا ہوگا ان آیات میں ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ یہی صورتحال ہے ان تمام دلائل، لیکن ہم دلائل کا لفظ بولتے ہیں، قرآن کے دلائل ہیں، بڑے بڑے علماء نے دلیل کا لفظ بولا، مثلا امام غزالی نے اور دوسرے لوگوں نے ادلت القرآن، ادلت القرآن، ہم ان کو
کو دلائل دیتے. قرآن نے ان کو دلائل کہہ کر نہیں پکارا, دلائل کا نام نہیں دیا, نشانیوں کا نام دیا. نشانیاں ہم اپنے دانست میں اس طرح انداز سے بولتے ہیں کہ چلو ہم, اور ہم سے مطالبہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل بتاؤ نا کہ بس لوگ چپ ہو جائیں, لوگ مان لیں. دراصل آیات اور آیات بتلانے والے, آیات سمجھانے والے, سوالات کے جوابات دینے والے وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ راستہ بتا دیں, نشانات بتا دیں. اب آگے سے جو لوگ ماننا چاہیں گے یہ ان کا کام ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لہذا یہ بات ذہن سے نکالنی چاہیے کہ کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس ہونی چاہیے, اور کس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی کہ ہم وہ دلیل دے دیں اور ساری دنیا جو ہے نا وہ گردن نہاد ہو جائے, وہ سر زمین پر رکھ دے, لکیر پر سر رکھ دے اور دستبردار ہو جائے کہ بس جی ہمارے پاس ایسی ایسی دلیلیں آ گئی ہے جس دلیل کا کوئی جواب نہیں. یہ آگے سے ان کا کام ہے, اور توفیق دینا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, آگے سے وہ جانتا ہے کہ کس کو توفیق ملنی چاہیے, کس کو توفیق نہیں ملنی. یہ میں اور آپ نہیں جانتے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب جو سائنسی دلائل ہے, ظاہر ہے کہ سائنسی دلائل سے تو نہ خدا کا ثبوت ثابت ہوتا ہے نہ خدا کی نفی ثابت ہوتی ہے, اس لیے کہ یہ سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں. سائنس تو اس کائنات میں جو فطرت ہے اس فطرت کے مطالعے کا نام ہے. اگرچہ مجھے بھی اس پر تحفظات ہے کہ سائنس کی جو تعریف کی گئی ہے آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تعریف بھی درست نہیں ہے, اس تعریف میں بھی کوئی اصلاح ہونی چاہیے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنسی دلائل کی بنیاد پر ثابت کر دو خدا کے وجود کو, اللہ تعالیٰ کی توحید کو, وہ بنیادی طور پر غلط بات کہنا چاہتے ہیں. وہ کسی ایسے طریقے سے چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جو اس کے ثابت کرنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. دیکھیں قرآن مجید میں پھر وہی پہلی والی بات دوبارہ دوسرے الفاظ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی دلائل لوگوں نے دیے ہیں پرانے زمانے سے لے کر ہمارے موجودہ زمانے تک, ان سارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے, جس کو ہم دلائل کہیں, کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن پر جو پردہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کی آنکھیں کھول کر دکھائیں کہ دیکھو وہ نشانہ وہ لکھا ہوا ہے. مثلا آپ نے وہ بورڈ دیکھ لیا ہے جس پر فلان جو آپ کی منزل ہے اس منزل کا نام لکھا ہوا ہے, دوسرے کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آگے جاؤ, آپ کہتے ہیں یار وہ سامنے لکھا ہوا ہے, وہ سامنے لکھا ہوا ہے, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. باقی یہ بتانا جو ہے وہ اس کا ہاتھ اور اس کا رخ نہیں موڑ سکتا. آپ تو سارے اہل علم ہیں اور مدرسوں میں آپ نے پڑھا ہے, ہم تو تقریباً بھول رہے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے پڑھی تھی. ظاہر ہے کہ اب واسطہ بہت کم پڑتا ہے, لیکن شرع تہذیب تو آپ کو یاد ہوگی. ہدایت کے دونوں معنی آپ کو یاد ہوں گے, ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق. ہدایت کے دو مفہوم ہیں, اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. تو اراءۃ الطریق سے تو اس طریق پر چلنا اور ایصال الی المطلوب لازم نہیں ہے, اور ایصال الی المطلوب یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑے اور جاتے جاتے اس کو عین اس جگہ پہ جا کر ٹھہرا, یہ ہے تمہاری منزل. تو ہدایت کا مفہوم جو ہے وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو جائے تو دونوں باتیں, اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے, راستہ بھی دکھاتا ہے اور مطلوب تک پہنچاتا بھی ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اثبات ہوتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ,
تو اس سے مراد اراءۃ الطریق ہوتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اراءۃ الطریق ہے. اور جب اس سے نفی ہو جاتی ہے ہدایت کی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی انک لا توصل الی المطلوب من احببت، تم ایصال المطلوب نہیں کر سکتے. یہ میں نے اس لیے یہ تمہید بات دی تاکہ آپ کے ذہن میں جو اگر بات تھی کہ کوئی ایسی دلائل ہوں گی کہ ہم وہ دلائل جب خصم کے مقابلے میں پیش کریں گے تو بس بات ہی ختم ہو جائے گی. بات ختم نہیں ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی. البتہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں وہ کسی حد تک مطمئن ہیں. افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن كان فی ضلال مبین، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو الحاد ہے اور دہریت یا ایتھیزم ہے یا انکار خدا ہے، اس کی وجوہات کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اصولی طور پر تو یہ بہت بڑا لمبا موضوع ہے اور میں نے اس کے لیے تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ کم از کم 4-5 درسوں میں یا 4-5 پروگراموں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تب پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بہرحال یہاں تو چند اشارات ہی میں کر سکوں گا. جہاں تک ہم نے غور کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، تو ان وجوہات میں مجھے پہلی چیز جو ہے وہ جہالت نظر آئی. جہالت میں دونوں معنوں میں لیتا ہوں. جہالت میں ناسمجھی کے معنی میں بھی یہاں پہ لیتا ہوں اور جہالت میں ضد اور عناد کے معنی میں بھی یہاں پہ لیتا ہوں. کچھ لوگ تو بالکل ناسمجھ ہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ ناسمجھ ہیں. در جہل مرکب ابد الدہر بماند، آکس کے نداند و نداند کے نداند، نداند و نداند کے نداند، جانتا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. اس کے لیے میں نے فرانسس بیکن کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لٹل نالج اباؤٹ دا سائنس میک یو ایتھیسٹ. سائنس کا تھوڑا علم تمہیں دہری بنا دے گا. یہ جو تھوڑی سی ABC جاننے والے ہیں نا، 2-4 باتیں سیکھ لی اور وہ آ کر پھر اپنے لوگوں پر اپنا علم کا روب جمانے لگے کہ بھائی مجھے بھی 2-4 باتیں آتی ہیں، تو وہ تمہیں دہریہ بنا دے. But in deep knowledge of science make you to believe in God. جتنا آپ کا دین کا، جتنا آپ کا سائنس کا علم گہرا ہوتا جائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے قائل ہوتے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انبیاء کی تعلیمات کے بجائے آپ از خود صرف علم کی بنیاد پر اس راستے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت دور جا کر پتہ چلے گا، جبکہ انبیاء کے ذریعے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ یہ راستے کا پتہ چل جائے گا. یعنی بألفاظ دیگر انبیاء نے لوگوں کا کام آسان کر دیا ہے. جو کام سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کے تجربات اور تحقیقات اور دماغوری کے نتیجے میں ممکن تھا کہ کچھ لوگوں کو ہاتھ آ جائے، وہی کام اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کے ساتھ پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ میں رکھی، بہت آسانی کے ساتھ. لیکن انسان ہے کہ وہ خود بہت دور کی کوڑی لانے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں میں. اب اس کی میں کتنی مثالیں دے دوں؟ چلو ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں. 2003 کے زمانے میں برطانیہ میں ایسا ہوا کہ ہنری دا 8 جو برطانیہ کا 400 سال پہلے وہی بادشاہ گزرا،
اس کا ایک مکان ہے لندن میں، اور وہاں پہ ایک جوڑی رہتی تھی، میاں بیوی، چوکیدار کے طور پر۔ ان میاں بیوی دونوں نے شکایت کی کونسل والوں کو کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بغیر یہاں پہ کوئی نہیں رہتا، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر بھی یہاں پہ کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ ہم پنکھا بند کر دیتے ہیں، کوئی اس کو کھول دیتا ہے، ہم پانی کا نل کا کھول دیتے ہیں، کوئی اس کو بند کر دیتا ہے، ہم آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہے۔ بہرحال انہوں نے جب کہا کہ نہیں وہم نہیں ہے اور یہ ایسا ہے، تو پھر حکومت نے بڑے طاقتور کیمرے لگائے جو انتہائی معمولی سی حرکت کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ ایسے طاقتور کیمرے لگائے، اور ان کیمروں میں کچھ اشباح قسم کی چیزیں آ گئی، واضح تصویریں نہیں تھیں، کچھ ایسی شکلیں دکھائی دیتی تھی جو واضح نہیں تھی، دھندلی سی۔ اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے رپورٹ دی، اور وہاں پہ یہ بات بالکل کھلے عام ثابت ہو گئی کہ یہ جنات ہیں۔ تو اس زمانے میں میں وہاں پہ اس بات گروپ میں خطیب تھا، تو جمعے کی تقریروں میں نے تو پھر ان کو اس طرح کہتے ہیں اردو میں آڑے ہاتھ تو لے لیا۔ میں نے کہا یار تم نے خود بھی دماغ خراب کر دیا تھا ہمارا کہ جنات موجود نہیں، اور ہمارے علاقے میں سر سید جیسے لوگوں کو بھی تم نے ہائر کیا تھا، اس نے بھی لوگوں کا دماغ خراب کر دیا کہ جنات موجود نہیں ہے، تو یہ کون ہے پھر؟ اب اس پوری بربادی اور پوری خرابی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اتنے سینکڑوں سال یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، کتابوں میں، نصاب تعلیم میں، رسالوں میں، تقریروں میں، لیکچروں میں، ریسرچ پیپروں میں تم یہی بات کرتے تھے کہ جنات موجود نہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ جنات تو موجود ہیں، اور قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یا معشر الجن والانس بار بار بتا دیا تھا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہو؟ تو بار بار کہنے کے باوجود جب کہ ہمارے خود ساتھی مجھے غصہ ہونے لگے، یار اتنا نہ چڑھو، غرض ہو تو پوری نسخ لئی، لیکن مجھے تو جواب نہیں ملا۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام آسان کر دیے، لیکن انسان اپنا کام آسان کرنے کے بجائے اب وہ مشکل بنا رہا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز تھی۔ پہلی وجہ ہے جہالت، یعنی ناسمجھی، اور ناسمجھی کے ساتھ ساتھ ضد اور عناد۔ اس جہالت کی بنیاد کیا ہے؟ اس ضد کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جہالت اور یہ ضد، اس کی بنیاد عدم اعتماد ہے۔ جس پر اعتماد ہونا چاہیے اس پر آپ اعتماد نہیں کرتے، جس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ناسمجھی اور جہالت جو ہے، اس کی مثال اندھیرے کی۔ اندھیرے میں آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ سے ملنے آ رہا ہو، اور آپ کے دل میں ایک خوف ہو کہ شاید کوئی دشمن مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ اندھیرے میں دوست اور دشمن کی تمیز نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے جو لوگ کہیں افغانستان میں یا کشمیر میں جہاد کے مورچوں میں وقت گزار چکے ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ پھیرا دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خوف تو ہوتا ہے، تو کوئی چیز حرکت نہیں کرتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حرکت کرتی ہے، کوئی چیز کبھی اس طرح سے موجود ہی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ تو کچھ چیز نظر مجھے آ گئی۔ کبھی کوئی حرکت کی آواز آپ سن لیتے ہیں تو وہ حرکت ہوتی نہیں ہے، آپ ویسے وہ ہوا کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کوئی سرسراہٹ ہوتی ہے کسی ہوا کی، آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آہٹ ہے پاؤں کی۔ وَمَنْ يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوًّا صِدِيقَهُ، ایک آدمی مسافر ہے، اسے دوست اور دشمن کی کیا پہچان؟ تو جو لوگ ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، جو دہریے ہیں، ان کی بیماری یہ ہے
کہ وہ ناسمجھی کی بنیاد پر اس چیز پر اعتماد کرتے ہیں جو قابل اعتماد نہیں، اور ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتے جو قابل اعتماد ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بے صبر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو اگر سورہ یوسف آپ غور سے پڑھ لیں، سورہ یوسف نہیں، سورہ الکہف، ہر سورت غور سے پڑھ لیں، لیکن حوالہ میں سورہ الکہف کا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی شاگردی میں اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو وہیں پہ ایک بات ہوتی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ مجھے پتہ ہے کہ تم میری جو شاگردی ہے یا میرا جو تعلق ہے، اس تعلق پر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھئی جس چیز کے بارے میں تمہارا علم نہیں ہے تو تم اس پر صبر کیسے کرو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے صبری جو ہے یہ جہالت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جو آدمی بے صبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاملے میں وہ بے صبر ہے اس معاملے سے وہ لا علم ہے، اور کسی معاملے سے لا علمی آدمی کو بے صبری پر ابھارتی ہے، اکساتی ہے، اور یہ بات وہ بار بار دہراتا ہے۔ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، الم اقل انک لن تستطیع، ھذا تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ آخری بات بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بے صبری نے سارا کام خراب کر دیا، اور تمہاری بے صبری کی بنیاد تمہاری بے علمی تھی۔ اب ان لوگوں کی جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، ان کی بے صبری کی بات کیا ہے؟ ان کی بے صبری کی بات یہ ہے کہ جو حقیقت قیامت کے اندر کھلنی ہے وہ دنیا میں کھولنا چاہتے ہیں، جو حقیقت بعد میں کھلنی ہے وہ اس کو وقت سے پہلے کھولنا چاہتے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے بعد میں آنے والی ہیں یا جو صلاحیتیں ان کو بعد میں دی جانے والی ہیں، وہ وقت سے پہلے ان صلاحیتوں کو اور ان چیزوں کو اور ان کاموں کو اور ان باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ آگے میں بتاؤں گا کہ دیکھو ہر چیز کے لیے ایک طریقہ ہے، ایک میتھڈ ہے۔ ملحدین کا ایک غم یا ان کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ان کا نتیجے پر پہنچنے کا جو میتھڈالوجی ہے، جو اصول تحقیق ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک اصول تحقیق ہوتا ہے۔ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے یا اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے کچھ میتھڈالوجی ہوتی ہے۔ ایک میتھڈالوجی اور ایک اصول، آپ دوسرے اصول، ایک منہج آپ دوسرے منہج پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب منہجوں میں آپ مکس اپ نہیں، التباس ہو جائے گا، خلط مبحث ہو جائے گا۔ ایک چیز کا منہج دوسرے کے چیز کے منہج سے مختلف ہے، دونوں میں، لیکن اشیاء کے معلوم کرنے کا منہج اور حقائق کے معلوم کرنے کا منہج دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے جس کی فزیکلی، جس کی جسمانی وجود ہے، اس کا جسمانی وجود ہے، فزیکلی اس کا وجود ہے۔ آپ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جو منہج اور جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں، یہ منہج اور یہ میتھڈ اس چیز سے الگ ہے جو آپ میری حقیقت کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو خالص حقائق ہے، حقائق کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی شہر کو ڈھونڈنے کے لیے تو آپ سفر کریں گے، کسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اس کا نام اور اس کا پتہ معلوم کر لیں گے، لیکن آپ کو جہاں پہ کوئی سچائی کی تلاش ہے، تو آیا سچائی کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ آپ پشاور سے اسلام آباد جائیں، سفر کر لیں؟ دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، منہج کا فرق ہے۔
میں یہ بتانے والا تھا کہ بے علمی اور بے صبری، بے علمی، بے خبری اور بے صبری، بے خبری اور بے صبری، یہ گویا کہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ جو آدمی بے خبر ہے وہ بے صبر ہے۔ اب دیکھیں، پرائمری کا ایک طالب علم ہے، بہت قابل طالب علم ہے، بہت قابل طالب علم۔ یہ اپنی باتیں بری لگتی ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کی باتیں کریں۔ میرا ایک پوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ مجھ سے ایسے سوالات پوچھے، سوال پہ سوال، 5-6 سال کا ہے، پھر سوال پہ سوال، پھر سوال پہ سوال۔ آخر اس نے مجھے ایسا گھیر لیا اور ایسے سوالات پوچھنے شروع کر دیے جو میں جانتا تھا کہ میں اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ اب 6 سال کے بچے کو میں کیسے سمجھاؤں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا دیکھو، ہر سوال کا جواب آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ کہتے تم تو سمجھا سکتے ہو تو مجھے سمجھاؤ۔ میں نے کہا میں بھی نہیں سمجھا سکتا۔ کہتے دا تمہارا کتابوں نہ سوے، اتنی بڑی بڑی کتابیں ویسے پڑھتے ہو۔ اب مسئلہ یہاں بھی کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ درجات ہیں، ایک درجہ ہے پرائمری کا، اس کے بعد مڈل کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، وسطیٰ کے درجات ہیں، اس کے بعد پھر میٹرک کے درجات ہیں، اس کے بعد پھر آگے گریجویشن کے درجات ہیں، پھر گریجویشن کے بعد آگے پھر ایم فل اور پی ڈی کے درجات ہیں، اس کے آگے پھر اور بھی درجات ہیں۔ اب ایک طالب علم ہے، وہ کہتے میں ذہین ہوں، میں آپ کی باتوں کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ پرائمری کے زمانے میں اور پرائمری کی عمر میں، جب کہ میری عمر 7, 8, 10 سال کی ہے، آپ مجھے وہ ساری باتیں بتائیں جو آپ مجھے پی ایچ ڈی کے کلاس میں بتائیں گے، تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ اور اگر آپ اس کو نہ بتا سکے یا آپ بتائیں اور وہ نہ سمجھ سکے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ اب یہاں پہ غلطی کس کی ہے؟ غلطی کہاں پہ ہے؟ چلو کس کی نہیں ہے، غلطی کہاں پہ ہے؟ غلطی وہیں پہ ہے کہ ایک آدمی وقت سے پہلے وہ چیز لینا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے حصول کا وقت نہیں، اس کے حصول کا وقت نہیں، وہ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی بات کو بھی میں آگے تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ آگے بتاؤں گا، لیکن یہی بھی میں نے اس لیے بتائی کہ یہ جو بے صبری کی بات تھی، بے صبری کی بات، یہی جو لوگ ہیں جو باتیں بعد میں کھلنی ہے، یا جو باتیں ایک راستے پر چلتے 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 اور اس چلنے کے نتیجے میں ایک تجربہ، اتار چڑھاؤ اور سرد اور گرم زمانے کے سرد و گرم چشید کر اور ان چیزوں سے گزر کر، راستے کے نشیب و فراز سے گزر کر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، وہ چیزیں آپ ایسے وقت پر حاصل کرنا۔ اب دیکھیں یہ ماں باپ جو بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، ایک بچہ ہے جوان، اب ماں باپ 60-70 سال کے ہیں، وہ ان کو نصیحتیں کرتے ہیں، وہ نصیحت سنتا نہیں ہے۔ اگر ہر بچہ ماں باپ کی نصیحت سنتا اور اس پہ عمل کرتا تو پھر اسے مزید تجربے کی کیا ضرورت ہوتی؟ وہ ادھر سے شروع کرتا جہاں سے ماں باپ نے اس کو چھوڑا ہے۔ لیکن کتنے بچے ہیں جو ماں باپ کی نصیحت کہتے ہیں نہیں تمہارا زمانہ اور تھا، پھر جب وہ خود 50-60 سال کا ہو جاتا ہے کہتے ہیں یار میرے والد اللہ بخشے، اس نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک تھی، میری والدہ نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک تھی، میرے دادا نانا نانی نے، دادا دادی نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک تھی، اب ٹھیک تھی لیکن اس وقت تو تم نے نہیں مانی۔ یہ مطلب ہے، یہ ہے بے صبری۔ اب یہی بھی مشکل یہ ہے کہ آپ جس وقت تخم کو بو رہے ہیں، عین اسی وقت کہتے ہیں کہ ابھی مجھے کٹائی کے لیے بھی کہتے ہیں ابھی مجھے وہ دے دو جو 6 مہینے بعد تم دینے والے ہو۔ ابھی تو تم نے تخم بویا ہی ہے۔ وہ ہارون الرشید کے سامنے کوئی آدمی لایا گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا،
ہارون رشید نے اسے پوچھا تمہارے نبوت کی دلیل کیا ہے؟ حالانکہ دلیل نہیں پوچھنی چاہیے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، دلیل نہیں پوچھنی چاہیے، علماء نے لکھا ہے دلیل نہیں پوچھنی چاہیے۔ دلیل پوچھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امکان مان لیں گے، امکان ہے ہی نہیں۔ اس نے پوچھا تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم کوئی بتاؤ میں بتا دوں۔ اس نے کہا مجھے کھیرا بنا لا کے دو، کھیرا نہیں بادرنگ، کھیرا بتا کے دو۔ اس نے کہا مجھے 3 دن مہلت دو۔ اس نے کہا نہیں ابھی دو۔ آخر میں اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر سر کا امان ہو تو میں بات پوچھوں گا، پوچھوں۔ کہتے ہیں خدا تو 6 مہینے میں کھیرا جب آدمی بو دیتا ہے تو خدا تو 6 مہینے میں کھیرا زمین سے دیتا ہے، اور میں نے تو خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، پیغمبری کا دعویٰ کہ تم 3 دن مجھے نہیں دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا یار بات تو تم نے ٹھیک کی، لیکن اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں پیغمبر نہیں ہوں، بس مجھے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ تمہارے انسانے کے لیے میں نے بات اس لیے کی کہ تم مجھے خوشی میں آ کر مجھے معاف نہیں کرتے، چلو معاف کر۔ بے صبری، وقت سے پہلے اور اپنی کیپیسٹی سے زیادہ۔ بھائی تمہاری کیپیسٹی، تمہاری گنجائش اس وقت تک ہو جائے گی تو پھر تمہیں یہ چیز مل جائے گی۔ آپ چھوٹے بچے کو انعام میں ایسی چیز دے دیں کہ بچہ آپ الف با تا سیکھو تو میں آپ کو انعام دوں گا، وہ بیٹا کہتے کیا انعام دوں؟ آپ کے تمہاری شادی کرا دوں گا۔ اب وہ انعام دو، شادی تم آپ نہیں کراؤ، مجھے تو بسکٹ لا کر دو، مجھے تو چاکلیٹ لا کر دو۔ تو جو چیز جس کا ابھی وقت نہیں ہے، اب میں یہی بات کرنے والا تھا، اس پہ زیادہ وقت لگا کہ ان کی سب سے جو بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ بے علمی کی بنیاد پر یہ بے صبر ہو رہے ہیں، اور بے صبری کی بنیاد بے علمی ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ ان کی بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو چیزیں قیامت کے اندر کھلنی ہیں، اسی دنیا میں کھولنا چاہتے ہیں۔ جو فصل آپ کٹائی کے زمانے میں کاٹنا چاہتے ہیں وہ بوائی کے زمانے میں کٹانا چاہتے ہیں، دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الحاد یہ بیماری ہے، یہ کوئی سائنٹیفک کوئی اعتراض اور کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے، کوئی ثابت شدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہے بیماری، یہ نفسیاتی بیماری ہے۔ آپ اس کا تجزیہ کریں کہ جو لوگ خدا پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ نفسیاتی طور پر بیمار ہیں۔ دو قسم کی بیماریاں۔ پہلی بیماری یہ ہے کہ ان کی ذہنی سطح ایسی ہے کہ وہ اس دنیا سے اوپر اور اس دنیا سے آگے کسی چیز کے ماننے کے ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا، بڑے پروفیسر ہیں، اچھے دوست ہیں میرے، وہ کہیں یورپ کے کسی ملک میں گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں مجھے وہاں پہ ایک 80 سالہ آدمی سے میری ملاقات ہو گئی۔ کہتے ہیں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ تو خدا کو مانتا ہے؟ آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ اس 80 سالے آدمی نے جواب دیا کہ مجھے کبھی خدا کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے کبھی خدا کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں اس کے بارے میں پوچھوں مجھے کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں پیسے میرے پاس ہیں، بینک بیلنس میرے پاس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اور ملک کے اندر سارے وسائل ہیں، ہاسپٹل ہے، میرے بچوں کے لیے کالج ہے، میں کچھ بیمار ہو جاؤں تو بس علاج فری ہے، مجھے کچھ ہو جائے تو سب چیزیں موجود ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو حیران ہو گیا، میں اس آدمی کو کیسے سمجھاؤں؟ تو میں نے کہا اس کو سمجھانا تو بڑا آسان تھا اگر وہ سمجھنا چاہتا۔ تو کہتے ہیں کہ تم ہوتے تم کیسے اس کو سمجھاتے؟ میں نے کہا میں تو اس کو سمجھاتا کہ مجھے بتائے یہ جو گٹر کا کیڑا ہے، گٹر کا جو کیڑا ہے، اگر میں اس کیڑے سے بات کرنا میرے بس میں ہو اور میں اس کو پھول ملا دوں یا کہیں اس کے قریب جا کر اس کو کہہ دوں کہ اس گٹر کے اندر سے نکل آؤ، باہر کھلی دنیا ہے،
کھلی دنیا ہے، صاف پانی ہے، صاف ہوا ہے، کھلی فضا ہے، بہت کھلی فضا ہے. تم ادھر کیا کرتے ہو اتنے گندے بدبودار جگہ پہ؟ آنے سے وہ کہتا ہے کہ یار میں تو یہاں پہ خوش ہوں، میرے تو باپ دادا یہاں پہ رہتے تھے، مجھے تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی یہاں سے نکلنے کا، مجھے خیال ہی نہیں آیا، اور مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے سب کچھ یہاں پہ مل رہا ہے. تو آپ اس کے لیے کہ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھئی تمہاری حالت پر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہاری حالت پر افسوس ہے، تمہاری حالت پر افسوس ہے. دیکھیں یہ دو باتیں نوٹ کرنے کی. انسان اس طرح کی چیزوں میں کیوں پڑتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں میں وہ کیسے پڑتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا جہالت. دو باتیں ذہن میں تازہ رکھنا. انسان کے ذہن کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ایک تو سوالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام ایسا دیا ہے کہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہو. لیکن ہر وہ سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہو، اس کا جواب اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ سب کچھ جاننے والا نہیں ہے کہ وہ ہر سوال کا جواب بھی سمجھے. البتہ سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں تو کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات کے بارے میں اس کو کہا جائے گا کہ اب اس کا جواب آ جائے گا. وہ مولانا سید احمد دہلوی کی کتاب شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی، ان میں چونکہ ادبیات کا بھی طالب علم ہوں، فرہنگ صفیہ، اس میں اس نے لکھا ہے کہ دو بہنیں تھیں، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی. بڑی بہن کی شادی ہو گئی تو چھوٹی بہن نے اس سے پوچھا کہ آپا بیاہ کیا ہوتی ہے؟ جب اس کی شادی ہو گئی تو چھوٹی بہن نے اس سے پوچھا آپا بیاہ کیا ہوتی ہے؟ تو بڑی بہن خاموش ہو گئی. 10 سال بعد پھر چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی. تو جب شادی ہو گئی اور پھر شادی کے بعد کچھ دنوں بعد دونوں کی ملاقات ہو گئی تو بڑی آپا نے چھوٹی سے کہا کہ بہن شادی ایسی ہوتی، بیاہ ایسی، بیاہ ایسی. سمجھ میں آ گئی بات؟ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ سوال پوچھیں اسی وقت آپ جواب کے بھی اہل ہوں. جواب کی اہلیت کے لیے سوال کی اہلیت سے کچھ بڑھ کر اہلیت کی ضرورت ہے. صرف سوال کی اہلیت جواب کی اہلیت کے لیے کافی نہیں. اب سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ سوال اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آپ ایک محدود ذہن اور ایک محدود دائرے کے اندر ہیں. اس محدود دائرے کے اندر دیکھیں نا، میں ایک مثال دوں آپ. یہ سوال جب انسان کے ذہن میں آتا ہے، مجھ سے ایک ساتھی نے چین میں وہ پڑھتا ہے تو میں کسی چینی کے ساتھ خدا کے وجود کے بارے میں بحث کرنی چاہیے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اس کو میں کیا جواب دوں؟ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ساری چیزیں خدا نے پیدا کی، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ تو میں نے اس سے پوچھا تم اس کو سمجھاؤ کہ جب تم مجھ سے اس بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ چیز تو پہلے نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، پھر پیدا ہوئی اور یہ میں جانتا ہوں. آپ میری بات غور سے سنتے ہیں؟ جب مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی یہ پوچھے کہ حنیف کہاں سے آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ مسجد تھی، یہ جگہ بھی تھی، یہ حنیف نہیں تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پہلے یہ یہیں پہ نہیں تھا. آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ وہ یہ نہیں کہتے یہ مسجد کہاں سے آ گئی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پہلے سے مسجد تھی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حنیف پہلے یہیں پہ نہیں تھا تو کہاں سے آ گیا. تو جواب ہوگا پشاور سے آ گیا. جب تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ خدا کو کس نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ ایک وقت تھا جس میں خدا نہیں تھا،
اور مجھے پتہ ہے کہ خدا نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ خدا بھی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ خدا کہاں سے آ گیا؟ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زمانہ کہاں پہ تھا جہاں پہ خدا نہیں تھا؟ آپ میری بات سنو، یہ اس بات کا لازمی تقاضا ہے، لازمی تقاضا ہے۔ لیکن میں آگے جاتا ہوں، سمجھانے کی چونکہ بات ہے، صرف سدباب کی بات نہیں ہے، سمجھانے کی بات ہے کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں آیا کیوں؟ تمہارے ذہن میں یہ سوال اس لیے آیا کہ تم جس ماحول میں پیدا ہوئے اور پلے اور بڑھے اور زندگی گزاری، وہی پہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں ایک جگہ پہ ایک چیز نہیں ہوتی، پھر بعد میں وہ چیز آ جاتی ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ گئی، اور آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ وہ کہیں سے آ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پہ آبادی نہیں تھی، وہاں پہ آبادی بن گئی، ایک آدمی نہیں تھا، وہ آدمی آ گیا، ایک مشین نہیں تھی، وہ مشین آ گئی، ایک اسکول کالج مدرسہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی ایک جگہ پہ، وہ پیچھے پھر آ گئی، تو پھر سوال پوچھتے ہیں کہاں سے آ گئی۔ اب اگر ہم کسی ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں پہ یہ طریقہ نہ ہو، جہاں پہ یہ طریقہ نہ ہو، بلکہ جہاں پہ کوئی دوسرا سسٹم ہو، اس سیارے کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ ہو، یہ طریقہ نہ ہو جو ہمارے یہاں ہے کہ چیزیں پہلے موجود نہیں تھی اور پھر بعد میں، اور ہماری پیدائش ایسی ہو کہ ہم ابتدا ہی سے ساری چیزوں کو موجود دیکھ آئیں، کہ ہم پیدا ہو جائیں، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہ کوئی چیز نہ ہو اور پھر بعد میں پیدا ہو، تو پھر کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یہ سوال اس پلینٹ پر رہتے ہوئے ہمارے ذہن میں اسی لیے آتا ہے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ پہلے ایک چیز موجود نہیں تھی اور بعد میں پیدا ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، یہ جو سبزہ اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں ہیں، لیکن میں اور آپ بشمول سارے انسان، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس سبزے کو بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے انسانوں کی پیدائش کو تعجب کی نگاہ سے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے سبزہ اگاتے ہوئے، ہم نے دن رات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو، جو قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہ نشانیاں ہمیں کیوں تعجب خیز نہیں لگتی؟ بڑی نشانیاں ہیں یار، یہ بڑی نشانیاں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے خود اپنے جانوں میں نشانیاں ہیں، ان کائنات میں نشانیاں ہیں، لیکن ان ساری نشانیوں کو ہم اس انداز سے نہیں لیتے جس انداز سے وہ واقعی خدا کی توحید کی نشانی۔ یہ اس کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو یہی سبزہ تو اگتا تھا، تو یہ میرے لیے ایک یوز بات ہے، ایک آرڈنری قسم کی، ایک عام قسم کی، ایک جو معمول کی قسم کی بات ہے، اس میں کوئی نیا کوئی چیز نہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اگر میں کسی ایسے پلانٹ پر پیدا ہوتا، اگر میں کسی ایسے سیارے پر پیدا ہوتا جہاں پہ انسان بھی اس طرح نہ پیدا ہوتے اور نہ بڑھتے، جہاں پہ دن رات بھی اس طرح نہ چلتا، دن رات کا نظام اسی طرح نہ چلتا، اور جہاں پہ یہ سبزیاں بھی اسی طرح، یہ درخت، یہ جنگل، یہ پانی، یہ پودے، یہ ہوا، یہ ساری چیزیں بھی اسی طرح نہ اگتی، اور میں اچانک کسی دوسرے پلینٹ سے اس پلینٹ پر اور اس کرۂ زمین پر وارد ہوتا، تو میرے لیے یہ ایک ایک چیز بہت بڑی تعجب کی چیز ہے۔ یہ سبزہ کیسے ہو گیا؟ یہ درخت، اس کے پتے دیکھو، اس کا پانی کیسے اوپر چلا گیا، ایک ایک پتے کو نہ زیادہ پانی ملا نہ کم پانی ملا، سارے پتوں کو ایک پمپ جو ہے، واٹر پمپ جو ہے، وہ 2 فٹ پانی کتنے جوش کے ساتھ اوپر پھینکتا ہے، اور 50 فٹ میں پھر وہ جوش اور وہ قوت اور اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ 2 فٹ بعد جو پتے ہوتے تھے وہ ہرے بھرے ہوتے، اور 50 فٹ اوپر جو پتے ہوتے تھے وہ بالکل سوکھے ہوتے، اس کو کبھی پانی ملتا کبھی نہ ملتا۔ ایک ایک چیز میرے لیے حکمت بھری چیز تھی، تعجب والی تھی،
اور میں اس پر غور کر کے میرا دماغ تھک جاتا. لیکن چونکہ میں اس پلینٹ پر ان ساری چیزوں کا عادی ہوں، میرے لیے یہ ساری چیزیں عادی چیزیں ہیں، میرے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس لیے میں خدا کی بات کو بھی اسی طرح لیتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس میں دلائل ہوں گے، چلو بارش بھی برستی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسحاب المسخر بین السماء والارض، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں مجھے وہ اپیل نہیں کرتی جو مجھے کرنی چاہیے. اور خدا کی بات کو کوئی توجہ سے سنتا نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بات کو اس اہمیت کے ساتھ لیا نہیں جس اہمیت کے ساتھ اس بات کو لینا چاہیے تھا. تو یہ بنیادی بات ہے ذرائع کی محدودیت. لوگ کہتے ہیں، ابھی میں نے فرانسس بیکن کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ آدھا علم تھوڑا علم آدمی کو ایتھیسٹ بنائے گا. سائنس جو ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کرو، وہ ایک لغو بات ہوگا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے نعوذ باللہ خدا کی نفی کر دی ہے، وہ اس سے بھی لغو بات کرتے ہیں. سائنس کی غلطی صرف یہ ہے کہ وہ جس طرح عقل کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے. بڑی ظالم چیز ہے یہ عقل، یہ اپنے حد سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. یہ امامت عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں. راہ برہو ظن و تخمین تو زبوں کا رعایات، یہ تو ظن اور تخمین کی بنیاد پر یہ باتیں کرتی ہے. ظن و تخمین کی بنیاد پر رہنمائی نہیں کی جا سکتی، رہنمائی علم کی بنیاد پر کی جا سکتی. تو سائنس کی غلطی کیا ہے؟ سائنس کی غلطی بنیادی طور پر یہ ہے، اور سائنس کی غلطی نہ سمجھے، سائنسدان کی غلطی سمجھے. سائنس بیچاری تو کوئی، وہ تو کسی کے ہاتھ کی ڈانگ ہے، سمجھ میں آتی ہے، جس ہاتھ میں وہ ہو وہ کسی کے سر پر وہ دے مار سکتا ہے. اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ جتنے بھی سائنسدان ہیں، انہوں نے اس کائنات کی جو اس کے اندر جو گتھی ہے، گتھی جو ہے، گتھی جو سلجھانی چاہیے، اس نے سلجھانی چاہیے، لیکن اس نے ابتدائی سفر ہی غلط قدم سے شروع کر دیا. وہ یہ کہ یہ کائنات جو ہے اس کی تخلیق ہوئی تھی، تخلیق ہوئی. اور قرآن نے بھی بتا دیا تھا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ نہیں فرمایا کہ ان فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں نشانی ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا ان فی خلق السماوات وفی خلقکم وما بث فیہما من دابہ. تخلیق سے آپ اس کائنات کی ابتدا کریں گے تو آپ نتیجے پر پہنچیں گے. اس لیے کہ تخلیق کریشن، کریٹر کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ایک ڈیزائن ہے، ڈیزائنر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک تعمیر ہے، ایک انجینئر کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جہاں پہ آپ بات تخلیق سے نہیں شروع کریں گے، کسی اور طریقے سے شروع کریں گے، تو پھر آپ درست نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. اگر آپ تخلیق سے شروع کریں گے تو پھر آپ نتیجے پر پہنچیں. سائنس کی غلطی یہ ہے کہ وہ اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کے لیے تخلیق سے شروع نہیں کرتے، تو وہ گتھی سلجھتی بھی نہیں، مزید الجھتی جاتی ہے. اور پھر عجیب عجیب قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. یعنی منہج، جس طرح پہلے میں نے کہا، منہج کو درست ہونا چاہیے. تخلیق سے ابتدا کر لیں، یہ مان لے کہ یہ کائنات پیدا کی گئی ہے، تو پھر آپ کے دیکھیں کہ آگے پیدا کی گئی ہے کہ بعد آپ جو تحقیق شروع کریں گے اس سے کسی پیدا کرنے والے کی طرف اگر نشانات راہ نہ گئے، اگر اس کی توجیہ کے بغیر ہو سکی،
میں پھر یہی بات کروں گا کہ جب تخلیق سے آپ شروع کریں گے تو آپ مجبور تو نہیں ہو جائیں گے کہ خالق تک پہنچ جائیں گے، لیکن کم از کم اس کائنات کی توجیہ ایسی ہو جائے گی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا کہ آپ اس کا ایک خالق مانیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور قرآن نے غور و فکر کی بات کی ہے، وہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ آگے یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید میں کیسے غور و فکر کی بات کی گئی ہے۔ بھائی غور و فکر تو لوگ پہلے بھی کرتے تھے، یعنی قرآن مجید نے جو فرمایا کہ تم غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، افلا تبصرون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو کیا قرآن کے نزول سے پہلے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ لیتے تھے، لیکن غلط طریقے سے لیتے تھے، ان کا منہج درست نہیں تھا، ان کا اصول بحث اور اصول تحقیق ٹھیک راستے پر نہیں تھا۔ تو آپ ایک درست بنیاد سے بھی شروع کر لیں، لیکن طریقہ غلط ہو، راستہ غلط ہو، میتھڈ غلط ہو، منہج غلط ہو، تو آپ راستے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس کی زبان میں ہمیں ثابت کر دے 2 + 2 4 کی طرح، تو وہ یہ جان لے کہ سائنس کا تو ایک یہ موضوع نہیں، اس لیے کہ سائنس جو ہے وہ طبیعیات، وہ جو موجود چیزیں ہیں جس کو وہ لوگ قوانین فطرت کرتے ہیں، ان کا معلوم کرنا سائنس کا طریقہ کیا ہے۔ سائنس کوئی نئی چیز بنا نہیں سکتی، وہ معلوم کرتی ہے کہ اس میں کیا ہے۔ لیکن سائنس کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک طریقہ ہے مشاہداتی کہ آپ آنکھوں سے دکھائیں کسی چیز کو، اور ایک ہے کسی چیز کا دلیل اور استنباط کے ذریعے معلوم کرنا۔ میں ان اصطلاحات میں نہیں جانا چاہتا، اس میں بہت بڑی لمبی باتیں بھی ہو جائیں گی، اور شاید آپ میں سے ہر ایک کا یہ موضوع بھی نہیں ہوگا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یہ جو تھوڑا سا اشارہ بتا دوں میں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایٹم کے اندر کیا چیزیں ہیں، اس کا ایک نیوکلس ہے، اس کا ایک مرکزہ ہے، اور اس مرکزے کے اندر ایک چیز ہے جس کو وہ الیکٹران کہتے ہیں، نیوٹران ہے، الیکٹران ہے اور پروٹون ہے۔ ان چیزوں کے اندر ایک حرکت ہوتی ہے، اور کچھ سائنسدانوں کی اصطلاح کے مطابق ایک مجنونانہ حرکت ہوتی ہے، یعنی ایسی حرکت ہوتی ہے جو بالکل پاگلوں کی طرح مسلسل ایک حرکت ہو جاتی ہے۔ وہ حرکت آج تک کسی نے ایٹم کے اندر دیکھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس خود بھی یہ مانتی ہے کہ کچھ چیزوں کے اس بات کے لیے وہ قوانین اور وہ ضوابط نہیں ہوتے اور نہیں کارآمد ہوتے جو ایسی چیزوں کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، جو ایسی فزیکلی وجود رکھتے ہیں، جس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو چھوڑیں، میں ایک سادہ سی بات بتا دیتا ہوں۔ ہمارے جدید دور کے جو قریبی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان میں 3 کے نام لیتا ہوں، نیوٹن ہے، آئنسٹائن ہے اور ڈیوڈ بام۔ نیوٹن وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے کائنات کے بارے میں بتایا کہ کائنات کا پہلا جو ایونٹ ہے یا جو بلاک ہے وہ کیا ہے، وہ ہے مادہ، میٹر۔ کائنات ساری کی ساری مادے سے بنی ہوئی۔ اس کے بعد جرمنی کا سائنسدان آیا آئنسٹائن۔ آئنسٹائن نے کہا نہیں، مادہ اس کائنات کی بنیادی اکائی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی اکائی توانائی ہے، انرجی ہے، توانائی سے یہ ساری چیزیں۔ اس جرمن سائنسدان کے بعد ایک امریکی سائنسدان آیا ڈیوڈ بام۔ اس نے کہا نہیں، توانائی بھی اس کی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد ہے شعور، علم اور شعور ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل سائنس میں ہے، اگر ایک آدمی نیوٹن کے زمانے میں تھا اور نیوٹن نے اس کو بتایا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ کائنات مادے سے بنی ہے، اور وہ مر گیا اور ابھی آئنسٹائن نہیں آیا تھا،
یا آئنسٹائن نے اس کو کہا کہ کائنات کس چیز سے بنی ہے؟ وہ انرجی سے بنی ہے، اور وہ مر گیا اور ابھی ڈیوڈ بام نہیں آیا تھا۔ اور بعد میں جب اس نے قیامت کے دن اس سے پوچھا کہ بھائی میں تو تمہارے عقیدے، وہ کہتا یار میری والی بات تو فلاں ڈیوڈ بام نے رد کر دی، اب اس بات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں سائنس جو ہے وہ مسافر ہے، سائنس جو ہے وہ طالب علم ہے۔ بڑے سے بڑے سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بالکل پہنچا ہوا ہوں اور میرا علم آخری علم ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سامنے آ گئی، اور وہ بات میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پوری کی پوری بات بتا دو کہ اس میں بالکل شک کی گنجائش ہی نہ رہے۔ کیا دنیا میں عملاً ایسا ہوتا ہے؟ عملاً دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ایک طالب علم وہ میٹرک پاس کر لیتا ہے، مثال کے طور پر اس کے جو مضامین میٹرک کے اندر ہوتے ہیں اس میں کچھ نمبر لے لیتا ہے اور وہ بعد میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک کے لیول پر اس کو جو علم حاصل کرنا چاہیے تھا وہ اس نے حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ ایف ایس سی کے لیول کا علم حاصل کرے گا، اس کے بعد وہ پھر گریجویشن کرے گا، اس کے بعد وہ پھر کیا کرے گا، آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لے گا، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ پروفیسر بن جائے گا اور علامہ بن جائے گا اور استاد بن جائے گا، اور یونیورسٹی میں اور کالجوں میں اور لوگوں کے تھیسس کے ایویلویشن بھی کرے گا کہ تم نے ٹھیک لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے۔ جو اس مرتبے تک پہنچتا ہے اور عملی قلم بھی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سائنس کا بابا ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ اس مضمون سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں سب اس کے علم میں ہیں، یا وہ خود بھی آگے پیپر لکھتا بھی ہے اور ریسرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میدان کا استاد بھی ہوتا ہے اور اس میدان کا پڑھانے والا بھی ہوتا ہے، عملی قدم بھی رکھتا ہے، لیکن ہوتا ہے وہ پھر بھی طالب علم۔ ایسا کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا اور نہ دعویٰ کرے گا، ایسی جہالت کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرے گا کہ نہیں بس میرا علم تو بس اپنے انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے اور علم جتنی چیزیں وہ میں نے حاصل کر لی، ایسا دعویٰ کوئی کر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو فردا کے لیے چھوڑنی ہے۔ انسان کا دوسرے جانوروں سے امتیاز یہ بھی ہے کہ انسان کے ذہن میں فردا اور کل کا ایک تصور ہے۔ یہ میں بات کو تھوڑا سا میرے خیال میں کتنا وقت ہے؟ ختم ہے؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، پھر میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات کو آخرت کے ساتھ نتی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی تھی وہ تو چلو بات، وہ چیزیں کیا ہے؟ دیکھیں فردا کے لیے کائنات کے اندر جانور بھی ہے، انسان بھی ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم انسان کو بھی سوشل اینیمل کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں۔ دیکھیں نا جانوروں میں اور انسانوں میں جو بڑے بڑے فرق ہیں ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانور صرف آج جو موجود ہے اس کے بارے میں، بس یہ کھانے کی ہے اور یہ پینے کی ہے اور یہاں پہ لیٹنے کی ہے اور یہ بھاگنے کی ہے اور یہ بیٹھنے کی ہے، بس اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا، کل کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ کل کا تصور انسان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ بھائی مستقبل ہے، اپنا مستقبل ہے، بچوں کا مستقبل ہے، بوڑھا ہوں گا تو کیا ہوگا، یہ چیزیں آج ہے موقع پھر کل نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ جو کل کی بات، یہ مستقبل کی بات جو ذہن میں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ماضی جو ہے جو اب حال بن گیا ہے یہ مستقبل کے بغیر نامکمل ہے۔ ہر آدمی آج یہ سوچتا ہے کہ آج تو میں مکمل نہیں ہوں، کل میں انشاءاللہ آئندہ سال آئندہ عمر میں جب بھی موقع آ جائے گا میری زندگی میں مجھے یہ توقع ہے، مجھے یہ امید ہے، ابھی تو میں ناکام ہوا، بعد میں یہ کروں گا۔ تو پھر زندگی اس طرح کی گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی؟ یہ جو تصور انسان کے، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی اور وشز کے لحاظ سے بھی آپ تکمیل کے مراحل میں ہیں، آپ تکمیل کے مراحل، آپ کی زندگی موت پر مکمل ہوگی،
آپ کی زندگی ہماری زندگی ابھی ادھوری ہے کہ مکمل ہے؟ آپ کسی کو کہتے ہیں آپ کی زندگی مکمل ہو، کہتے ہیں یار تو خلا جو اندر ابھی تو میں زندہ ہوں، مروں گا تو مکمل ہوگی۔ موت پر زندگی مکمل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے فرمایا تھا نا کہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑی میں پیدا کی، دنیا اور آخرت بھی جوڑی ہے۔ تو کچھ چیزیں جو جوڑی ایک جوڑی کے لیے ہے وہ دوسری جوڑی کے بغیر یہ جوڑی نامکمل ہے۔ جو مثبت اور منفی چیزیں آپ کے ان الیکٹرانک چیزوں میں کام کرتی ہے وہ مثبت منفی کے بغیر اور منفی مثبت کے بغیر نامکمل ہے۔ زوجین ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ ایک زوج کو دوسرے زوج کے بغیر کیسے مکمل دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے کہ آپ وہ ساری باتیں جو زوجین کی تکمیل کے بعد آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے ایک زوج وہ کسی نے کہا نا کہ میں نے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، تو کسی نے اس سے پوچھا بات کہاں تک؟ کہتے 50-50 آدھی آدھی ہو گئی۔ اس نے کہا آدھی کیسے؟ وہ کہتے کہ میں راضی ہوں، بس وہ راضی ہو جائے گا۔ خدا کا خوف کرو یار، تمہارا راضی ہونا اس کیا معنی رکھتا ہے؟ تمہارا راضی ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ 50-50 اس کو نہیں کہتے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ آخرت کے انکار کی بات کرتے ہیں وہ گویا کہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جوڑی جو ہے وہ دوسرے جوڑے کے بغیر یہ مکمل ہو سکتی ہے۔ یہیں پہ انسان کے ذہن کے اندر کئی چیزیں ہیں، مستقبل میں ایسا ہوگا، اور کبھی کبھی وہ اتنی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے جو سرے سے ممکن نہیں ہے۔ میں آخری بات کہتا ہوں، کبھی کبھی وہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور تمنا کرتا ہے، اور تمنا صرف نہیں، توقع کرتا ہے نہیں ایسا ہو، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشی، ہر تمنا پوری، دیواروں پر لکھتا ہے ہر تمنا پوری۔ خدا کا خوف کر رہا ہے، ہر تمنا کیسی پوری؟ تو یہ ہر تمنا پوری ہونا، ہر وش، ہر مقصد حاصل ہونا، ہمیشہ جوان رہنا، ہمیشہ خوش رہنا، ہمیشہ عزت میں رہنا، یہ چیزیں کہاں سے آ گئی انسان کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں مستقبل میں ہوں گی۔ یہ کسی زمانے میں تھی بھی، یعنی انسان جنت میں پیدا ہوا تھا، ادھر سے یہ تصور آیا یہ جنت اس کائنات کے اندر موجود ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں تجربہ ہوتا ہے، ایک آدمی ابھی آیا نہیں ہوتا ہے، اس نے فون بھی نہیں کیا ہوتا کہ میں آیا ہوں، لیکن ہمیں احساس یار وہ آدمی کہیں ادھر ادھر ہے، ہمارے تجربے میں ایسی باتیں آئی ہیں۔ یہ علم کا ایک طریقہ ہے کہ کائنات کے اندر ایک چیز موجود ہے، اس کا انسان کے ذہن پر اثرات، جنت کائنات کے اندر موجود ہے، اسی لیے اس کے اثرات اس دنیا کے اندر لوگوں کے ذہن پر ہیں۔ ہمیشہ زندگی ہو، ہمیشہ خوشی ہو، بیماری نہ ہو، دشمنی نہ ہو، آرام ہو، عیش ہو، موسم زبردست ہو، یہ چیزیں، تو یہ ہے وہ نامکمل ایجنڈا۔ تو خدا کے تصور کے بغیر، خدا کو مانے بغیر، اپنے علم کو ادھورا مانتے ہوئے، مکمل مانتے ہوئے اور ادھورا مانے بغیر وہ سارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسائل حل ہوں گے تو اسی طرح حل ہوں گے۔ یہ گویا کہ آج بس ایک تمہیدی باتیں سمجھے، باقی جو اصل موضوع تھا وہ ہمارے ہاں مردان میں ایک مشہور مثال ہے، اس فلان آدمی اسکندری وہاں پہ ایک علاقہ ہے، اسکندری کا واعظ ہے، تو کہتے ہیں 2 بجے تک اس نے تقریر کی، رات 2 بجے تک، اور 2 بجے کے بعد کہا کہ آمدم برسر مطلب، تو میں آمدم برسر مطلب جو ہے اس کو آگے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھی ہیں اس سے آپ کے لیے ایک کلو، ایک کھڑکی، ایک سراغ اور ایک دروازہ انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں آ جائیں گی، اور بعد میں انشاءاللہ آپ مطالعہ جاری رکھیں گے اور اس موضوع کو بھی آگے جاری رکھیں گے تو کئی چیزیں آ جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ انہ